جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ پرچم کب لہرائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن۔ 15 اگست کے دن ہمارے یہاں جھنڈا کیوں لہرتا ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ ملک کو آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرایا جاتا ہے، کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ یہ سب حدیث میں ہے موجود، لیکن ایک بات اینڈ پہ جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں، آپ جھنڈا تو لگائیں گے، آپ لائٹنگ تو لگائیں گے، آپ میلاد تو پڑھیں گے، لیکن حضور جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اگر وہ مقصد آپ نے بھول گئے، اللہ اللہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن اس دن بھی آپ نماز ترک کر رہے ہیں، ہاں گھر پہ پرچم تو لہرا رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں، ہاں آپ گلی تو سجا رہے ہیں لیکن اللہ اکبر عورتوں پہ بدنظری کر رہے ہیں، تو اس سے حضور کا دل خوش نہیں ہوگا بلکہ حضور کا دل غمگین ہوگا۔ کیوں غمگین ہوگا؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور کے میلاد کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلاتے۔ آج کی کتاب نہیں ہے، یہ 100 سال پرانی کتاب نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی کتاب ہے الحاوی للفتاوی۔ اب آپ کو یہ حوالہ ملا، پھر آئیے دوسری طرف۔ اب میں تو اتنے بکرے ذبح نہیں کر سکتا، صدیق تو بڑے مالدار تھے، تو صدیق اکبر نے کیا کہا پتہ ہے؟ کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، لکھنے والے کا نام ہے ابن حجر مکی الحیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا، نعمت الکبریٰ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی میلاد کا جشن منانے میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے، کتنا؟ 1 روپیہ، کتنا؟ 1 روپیہ۔ اس دور میں روپیہ نہیں بنا تھا لیکن درہم کی بات کی گئی ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے روپیہ کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے وہ ادھر تو روپیہ تھا نہیں، آپ یہ روپیہ کہاں سے لائے حدیث میں؟ میں نے ایسی کئی حدیث میں روپیہ کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے روایت بالمعنی کبھی تو اسلام میں تصور ہے سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال صدیق اکبر نے فرمایا 1 درہم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خرچ کرے گا خوشی کرتے ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتاب کا نام نعمت الکبریٰ ہے۔ یہ کتاب بھی آج کل کی چھپی ہوئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار صدیق اکبر نے کتنی نیکیاں کی، حضور کو پہاڑ پر کندھوں پہ بٹھا کر کے لے کر چڑھے، یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی، اتنی نیکی کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں پر غالب ہے۔ تو اب آپ کہتے ہو کہ 1 روپیہ نبی کی میلاد میں کسی نے خرچ کیا تو وہ صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کہاں یہ 1 روپیہ اور کہاں صدیق اکبر کی ساری نیکیاں؟ آپ نے صدیق اکبر کو ہلکا کیا؟ نہیں میرے عزیز، صدیق اکبر کو ہلکا نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا بھاری پن ہے، یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ وہ تھوڑے پر اگر چاہے تو کسی کو عطا کر دے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو آؤ دوسری حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ کا وصال ہونے لگا، جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت مصریوں نے کہا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا، ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا، ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا۔ پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ والے کا مزار جس علاقے میں ہوگا اس کی برکتیں، اللہ والے کی برکتیں اس کو نصیب ہوگی۔ اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں ہے ہر ایک بندہ چاہتا تھا ہمارے محلے میں ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کسی کو محروم نہ کیا جائے گا، ایک کام کرتے ہیں حضرت یوسف کا مزار دریا کے اندر بنایا جائے تاکہ اس سے پانی لگ کر کے جو لوگوں کو ملے سب اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اب پتا چلا نبی کے مزار سے لگ کر کے جو پانی چلتا ہے اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ برکت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بولو نبی کا عقیدہ کفریہ ہو سکتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میرا مزار کہاں بنے گا؟ دریا میں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دریا میں بھی قبریں بنتی ہے؟ اور قبریں دریا میں بنے گی تو قبر کا حال کیا ہوگا؟ سب بہ جائے گا، چند دنوں میں تو لاشا بھی بہ جائے گا۔ لیکن یہ نبی کی شان ہے، پانی کو بھی اتنا شعور ہے کہ کہاں لگنا چاہیے اور کہاں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا کے اندر بنا دیا گیا، لیکن یہ بھی وصیت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ سورہ
یوسف کی تفسیر اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بھی وصیت تھی کہ جس دن بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے اس دن وہ میرے قبر کو کھولیں گے اور قبر کو کھول کے میرا لاشا لے کر کے جائیں گے اور مجھے پھر وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے جہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں موجود ہے. اللہ اکبر. اب حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا, ایک دن ایسا آئے گا, ایک دن ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے. اسی لیے تو کہا کہ جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے. جناب یوسف علیہ السلام کو جب علم غیب ہے تو جانے یوسف کے علم غیب کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن میں سب موجود ہے میرے عزیز. ہمیں کچھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ پڑھے, علم حاصل کرے, جہالت کی وادیوں سے نکلے, جہالت کے دلدل سے نکلے, علم کی شاہراہ کا مسافر بنے. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مزار, میری قبر کو کھول کر کے میرے لاشے کو لے کر کے جانا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ تاریخ میں آتا ہے, تفسیر میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اب ہمیں مصر چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جانا ہے. وصیت یاد آئی اس لیے کہ نسلن بعد نسلن جو ہے وصیت منتقل ہو رہی تھی. جب بھی بنی اسرائیل جائیں گے حضرت یوسف کو لے جائیں گے, حضرت یوسف کو لے جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار کی کھوج میں لگ گئے. اور پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے. ان میں ایک بڑھیا عمر رسیدہ تھی. اس نے کہا اللہ کے کلیم مجھے معلوم ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے, میں بتا سکتی ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل کی جاؤں گی. میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتاؤں گی, قبر یوسف کا پتہ بتاؤں گی, لیکن صلہ کیا ملنا چاہیے؟ جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. حضرت موسیٰ نے کہا اوقات دیکھ. میں ساتھ ساتھ حدیث کی تشریح بھی کر رہا ہوں. اوقات دیکھ, تیرا جنت میں جانا تیرے لیے کافی ہے. میرے ساتھ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے برابر وہ بڑھیا کی نیکی ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں ہو سکتی. لیکن کس عمل پہ جانا چاہتی ہے؟ نبی کا مزار بتانے کے بدلے میں. یہ نبی کا مزار ہے, حضرت یوسف کا مزار, یہ بس یہ بتانے کے عوض میں وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا جنت لے, میرے ساتھ آنے کی بات نہ کر. اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ میں موسیٰ سے کہہ دینا موسیٰ اگر مانگتی ہے تو دے دے, تیرا بگڑتا کیا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ اتنے چھوٹے سے عمل پہ کہ وہ بڑھیا حضرت موسیٰ کے مزار کی نشاندہی کر رہی ہے, جب اس عمل پہ بڑھیا موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے تو میلاد پہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں ہم صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. اس لیے اپنی گلی کو سونی سونی نہ رکھنا, اپنی گلی کے اندر جو ہے روشنی کرنا تاکہ پتہ چلے رہنے والوں کی آبادی جو ہے عاشقوں کی آبادی ہے. یاد رکھنا جو نہیں لگاتے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عاشق نہیں ہے, کبھی نہیں کہتا, لیکن یہ کہتا ہوں دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اندر کچھ دے تو اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے, اندر کچھ دے تو اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے. اگر اندر نہیں ہے تو باہر بھی اس کا اظہار نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا. اس نے امام اعظم سے مصافحہ کیا. امام اعظم نے فرمایا جب سب مل چکیں گے تو بعد میں میرے پاس آنا. اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے, ہلکے پھلکے کپڑے تھے. اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد سب مل کر کے چلے گئے. جب وہ آخری میں آیا تو امام اعظم بڑے مالدار آدمی تھے. فرمایا مصلی کے نیچے جو ہے وہ روپیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے, وہ لے جاؤ, اچھے کپڑے پہنو, اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ. اس نے کہا امام آپ جو مجھے پیسے دے رہے ہیں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اللہ نے مجھے بہت اس سے زیادہ نوازا ہے, میرے پاس بہت دولت ہے. تو امام اعظم نے فرمایا نادان, جب اللہ نے دولت دی ہے
تو چھپا کر مت رکھ، اس کا اظہار کر، تاکہ پتا چلے، توجہ، اس پتا چلے کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے۔ مسلمانوں، اگر دولت جیسی نعمت ملے تو حنفیوں کو امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے، حنفیوں کو امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ خدا نے دولت دی ہے تو چھپا کے مت رکھ، تاکہ لوگ تجھ سے بدگمان نہ ہو کہ تو فقیر ہے، تیرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اچھا پہن تاکہ اظہار ہو، اچھا پہن تاکہ اظہار ہو کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے۔ اللہ اکبر، روپیے جیسی دولت ملے تو امام اعظم فتویٰ دے رہے ہیں تیرے چہرے پر، تیرے ظاہر پر اس دولت کا اثر نظر آنا چاہیے، اور ساری دولتوں کی دولت، ساری ثروتوں کی ثروت، ساری نعمتوں کی نعمت، نعمت عظمی محمد الرسول اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے، تو کم سے کم یہ والا جس کو نہیں ملا اور یہ والا جس کو مل گیا تو دونوں میں اظہار تو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ان والوں کے گھر سونے سونے ہیں تو لوگ دیکھ کر پتا کرتے ہیں کہ یہ والا ہے، یہ والا ہے، اس کو ملا نہیں ہے نبی، اور جو یہ والا ہے اس کو ملا، اس لیے اظہار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے۔ تو غلطی سے آپ کو کوئی یہ والا نہ سمجھ لے کہ میلاد میں گھر سونا ہے، مسجد سونی ہے، دروازہ سونا ہے۔ مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بات صرف یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں اظہار ہونا چاہیے، اظہار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اکبر، اگر کسی دولہا کی شادی ہے اور وہ منہ اتار کر کے بیٹھا ہے تو لوگ کہیں گے کہ شاید پسند کی نہیں ملی، یا کچھ مسئلہ ہے، کچھ پرابلم ہے، کیا بات ہے؟ اظہار نہیں ہے، کہا نہیں اندر تو بہت خوش ہیں، براتیوں سے زیادہ ہم خوش ہیں۔ وہ کہا تیرے منہ پہ 3:30 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ جب اندر سے خوش ہیں تو اوپر اظہار ہونا چاہیے، چہرے سے اظہار ہونا چاہیے، کام سے اظہار ہونا چاہیے، انداز سے اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حد ہے، لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں ایمان کا اقتدار عطا کیا، اگر وہ نہ آتے تو نہ ایمان ملتا، نہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ملتا۔ حضور نے جو اقتدار تمہیں عطا کیا ہے وہ اقتدار تمہیں دنیا کا کوئی قائد عطا نہیں کر سکتا، آمنہ کے لال کے سوا۔ اس دن اظہار کرو خوشی کا، اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ بات سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں ہر انسان دنیا کا خوشی منائے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب خوشی منائے، اس لیے کہ مسلمانوں کو تو ایمان ملا، لیکن اور قوموں کو تو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ اگر حضور نہ آتے تو کون کیا دیتا؟ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، بار بار آپ نے سنا ہے، آج اس حدیث کا جائزہ لیں گے ہم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں ہے، اور وہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے ہمارے ممبر سے، لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا، یا حضور کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے؟ کہیں پر حدیث میں عباس نامزد ہے اور کہیں پر حضرت عباس کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور کے یوں کہ حضور کے کسی گھر کے فرد نے دیکھا، خواب دیکھنے والے کا نام نہیں ہے، لیکن بہرحال امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ حضرت عباس تھے۔ ایک بات، انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ ابو لہب کون ہے جانتے؟ ابو لہب کون ہے جانتے ہیں؟ ابو لہب سرٹیفائیڈ کافر کا نام ابو لہب ہے۔ آسان کروں اپنی زبان میں، سند یافتہ کافر کا نام ابو لہب ہے۔ آپ کسی کافر کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کفر پہ مرا، حالانکہ ظاہری حال کا اعتبار ہے، ظاہر میں وہ جس چیز پہ مرا اس کو وہی کہیں گے، ہے نا؟ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ممکن ہے مرتے مرتے توفیق ہو گئی ہو اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لیکن ابو لہب ایسا کافر ہے
کہ جس کے کفر پر پوری قرآن کی ایک سورت گواہ ہے، تبت یدا ابی لہب، اور پھر اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے جہنمی ہونے پر قرآن گواہ ہے۔ اس ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا او ابو لہب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں، نبی سے دشمنی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنی انگلی کو چوسنے کا موقع ملتا ہے، جس سے مجھے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے اور میں چوس کر کے راحت پاتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ میں نے مفہوم پیش کیا حدیث پاک کا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہیں ہے، لیکن جہنم میں ہفتے میں ایک روز نہیں ملتا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جمعہ تو سید الایام ہے، پیر کو کیوں دیتا ہے؟ وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اس کو تھوڑی راحت ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمینہ کے لال کی، میرے اور آپ کی آقا کی ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز صہیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، نبی کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی، بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی۔ جب نبی کو بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے۔ جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا کو محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے، اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا، لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے۔ لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے، خواب سے دلیل لی جا رہی ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلی چیز، کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلا ہے کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے ہیں؟ یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا، امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے۔ میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا، لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا۔ توجہ آپ کی، صحابی جب خواب دیکھ کر خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا، بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن صحابی نے خواب دیکھ کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا۔ اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے، اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے۔ تو اب عباس نے کیا دیکھا یہ عباس جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عباس جو صحابی رسول ہے انہوں نے بیان کیا، تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا، یہ بھی حدیث ہو گیا۔ اور پھر اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ، ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے۔ اس لیے تم بھی میلاد مناؤ،
اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے، حضور کی آمد کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انعام دیا۔ اب بات آگے نہیں بڑھاتا، سمیٹ رہا ہوں، کیسا انعام دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام حضرت عباس کے گھر آئے تو عباس ابن عبد المطلب حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو عباس کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا آقا آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا۔ حضور فرماتے چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ جو حضور کی میلاد بیان کرے حضور کہتے ہیں شفاعت حلال ہو گئی۔ پھر یہ جلوس کیوں نکلتا ہے، جھنڈے کیوں لگتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی کہ جبریل نے ایک جھنڈا کعبے پہ لگایا اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا، اور ایک حدیث تو یہ کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ یہ جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ پرچم کب لہرائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن۔ 15 اگست کے دن ہمارے یہاں جھنڈا کیوں لہرتا ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ ملک کو آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرایا جاتا ہے، کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ یہ سب حدیث میں ہے موجود۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ آئیے بیٹھیے گفتگو کیجئے۔ قرآن میں میلاد کا ذکر، حضور کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ میں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں میلاد النبی کے دن مکے میں تھا، اور اس دور میں یعنی آج سے تقریباً 3 صدیاں پہلے کم و بیش، فرماتے میں مکے میں تھا اور مکہ کعبے سے لے کر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ قندیلیں لے کر کے جلوس نکلا کرتا تھا۔ اس جلوس میں میں بھی شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں سے لے کے آسمان تک نور کی قندیل تھی، روشنی ہی روشنی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ منظر میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہاں بھی جلوس نکلتا تھا، جب وہاں پر 1924 سے پہلے تک کے وہاں بھی جلوس نکلتا تھا۔ عرب میں پوری دنیا میں عاشقان رسول حضور کا میلاد مناتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی آمد کی خوشی نسبت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن ایک بات اینڈ پہ جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں، آپ جھنڈا تو لگائیں گے، آپ لائٹنگ تو لگائیں گے، آپ میلاد تو پڑھیں گے، لیکن حضور جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اگر وہ مقصد آپ نے بھول گئے، اللہ اللہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن اس دن بھی آپ نماز ترک کر رہے ہیں، ہاں گھر پہ پرچم تو لہرا رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں، ہاں آپ گلی تو سجا رہے ہیں لیکن اللہ اکبر عورتوں پہ بدنظری کر رہے ہیں، تو اس سے حضور کا دل خوش نہیں ہوگا بلکہ حضور کا دل غمگین ہوگا۔ کیوں غمگین ہوگا؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے